حضور کی ولادت باسعادت کا مہینہ اہل اسلام کے پاس جلوہ گر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پرنور مہینے کے صدقے سے وطن عزیز پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں سیلاب کی صورت میں جو آفت اور جو آزمائش آئی ہے اور اس سے اہلیان پاکستان دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ انفرادی اور اجتماعی طور پر امت مسلمہ کو معافی عطا فرمائے۔ یہ جو سیلاب ہے اس کی وجہ ہم نہیں ہیں جی، مولویوں دی وجہ تو نہیں آیا جی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وطن عزیز کے اندر وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حضور کی ختم نبوت کے اوپر سوداگری کی ہے، اور انہوں نے مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی کہا ہے۔ اس کی وجہ وہ لوگ ہیں، اس کی وجہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے گستاخوں کو ڈھیل دی ہے۔ اس کی وجہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر سال میلاد منایا لیکن حضور کے دین کے نظام کو تخت کے اوپر نہیں آنے دیا۔ یہ ملک کبھی بھی اچھی سڑکوں کی وجہ سے ترقی نہیں کرے گا کہ سڑکیں بہت اچھی ہیں۔ اس ملک کی ترقی کا ایک ہی سبب ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا، جب اس مقصد کو اس میں نافذ کر دیا جائے گا تو یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف چلے گا۔ باقی رہا مسئلہ بارشوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا تو یہ ہو گیا، نہیں۔ جو طوفان ہیں، سیلاب ہیں، یہ ہر دور میں آتے ہیں۔ حضور کے ظاہری زمانے میں ایک مرتبہ قحط بھی پڑا ہے، بارشیں نہیں ہوئیں۔ حضور کے ایک وقت ایسا بھی آیا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ جمعہ کے دوران حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ پانی مک گیا نہیں۔ کہیں نہیں ہے جی کسی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث میں کہ آگے سے حضور نے فرمایا جاؤ جا کے نفل پڑھو۔ صحابہ نے بھی حضور کی بارگاہ میں جا کر یہی کہا، حضور بارش چاہیے ہے لیکن تواڈے وسیلے نال چاہیے ہے، اسی تواڈے کول آئے ہیں۔ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا، حضور اسی ہر مشکل دے اندر اسی سجے کھبے کوئی در نہیں ویکھ دے، اسی ہر مشکل دے اندر اگر کوئی دربار ویکھ دے ہاں تے دربار مصطفیٰ ویکھ دے ہاں۔ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا، حضور ساڈی پہنچ تواڈے تک ہے۔ کیوں؟ سانو قرآن ملیا ایتھو، نمازاں ملیاں ایتھو، روزے ملے ایتھو، حج ملیا تواڈے کولو، خدا لبیا تواڈے کولو۔ ویسے صحابہ کی عادت یہ ہے، اولاد چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے۔ دانے نکل گئے جسم دے اتے تو حضور دے کول جاندن، حضور اگو فرماندن قمیض لا کے کنڈ میرے وال کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، حضور دے صحابی عرض کر دیں حضور دانے نکل گئے، الرجی ہو گئی ہے، بوٹیاں دوائیاں ساریاں کھا چکے ہیں، ٹھیک نہیں ہوندا۔ سرکار نے فرمایا کنڈ میرے وال کر، تے اپنی قمیض لا، قمیض انہوں نے لا چھڈی، حضور دی بارگاہ دے اندر پہنچے تے سرکار نے کنڈ دے اتے اپنا لعاب دہن لایا، فرمایا جاؤ اللہ خیر فرمائے گا۔ تے اگوں انہوں دی بڈھی پوچھتی ہے، زوجہ پوچھتی ہے کہ بادشاہو کہ آپ ایک وقت آتے ہیں اور خوشبو آتی ہے، دوسرے دن آتے ہیں اور خوشبو آتی ہے۔ دوسری زوجہ نے پوچھا کہ آپ جب میرے پاس آتے ہیں اور خوشبو آتی ہے، کون سی دکان سے خوشبو خریدتے ہیں؟ فرمایا کبھی بھی نہیں خریدی، جب سے حضور کا لعاب دہن جسم پر لگا ہے دانے مک گئے، خوشبواں جسم دے وچ آ گئی ہیں۔ اولاد نہیں تو مصطفیٰ کے پاس، بیماری آئی ہے تو مصطفیٰ کے پاس، حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی تو مصطفیٰ کے پاس، حضرت عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو مصطفیٰ کے پاس، بارش نہیں ہو رہی تو مصطفیٰ کے پاس۔ ہر گل دے تو حضور دے در کیوں جاندن؟ فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو پھر وہاں نہ۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے بارش چاہیے، عرض کی جی حضور۔ سرکار نے
اپنے ممبر کے اوپر ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے، کسی کے ہاتھ حضور کے ہاتھوں جیسے نہیں ہو سکتا، کسی کا اشارہ رسول اللہ کے اشارے جیسا نہیں ہو سکتا۔ حضور کے ساتھ جس شے کی نسبت ہو جائے وہ چیز بھی بے مثل اور بے مثال ہو جاتی ہے۔ سرکار نے اشارہ فرمایا، ادھر اشارہ کیتا تے بادل ادھروں آنا شروع ہو گئے، ادھر اشارہ کیتا تے بادل ادھروں آنا شروع ہو گئے۔ بادلہ نے کیا؟ آج رسول اللہ نے یاد فرمایا ہے کہ بادل انج کنج کر دے آئے۔ اچھا کتنی دیر اچ بارش ہوئی؟ سمجھو کہ خطبہ ہو رہا ہے تے ممبر شریف دے اتے حضور جلوہ گر ہیں تے صحابہ کہتے ہیں حضور ابھی ممبر سے اترے نہیں تھے کہ وہ جو بارش کے قطرے تھے جو رم جم ہو رہی تھی، بارش برس رہی تھی، وہ حضور کی مبارک داڑھی سے بھی ٹپک رہی تھی۔ صحابہ گھرانو چلے گئے، ہفتہ ہویا، اگلے جمعے نو پھر وہ صحابی کھڑے ہو کے کہنے لگے، حضور تقریر شروع کی تو ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے حضور ہلاک المال، حضور مویشی مر گئے نے، حضور گھر ڈگ گئے، عمارتاں تباہ ہو گئیاں۔ سرکار نے فرمایا کی ہو گیا؟ حضور ہر پاسے ہی پانی پانی آ گیا۔ تے سرکار نے فرمایا ہن کی چاہندے ہو؟ عرض کیتا حضور بس ہو گئی ہے، جننی چاہیے سی لب گئی ہے۔ سرکار نے پھر اپنے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہ دی بارگاہ چ اللہم ہوا لینا ولا لینا، یا اللہ سجے کھبے ہوندی رہے مدینے والیاں دے اوتے نہیں ہونی چاہیے، سجے کھبے ہوندی رہے اہل مدینہ دے اوتے نہ ہوئے۔ ہن بس اے کہن دی دیر سی، صحابہ کہندن کہ ہر پاسے اسی ویکھیا کہ نمبل ہی نمبل ہو گیا، آسمان نیلا ہو گیا، تے جڑا بندہ باہروں آندا سی مدینہ طیبہ چو وہ اپنی جڑی تہ بند سی انہوں چک کے آندے سن تے انہوں دے کپڑے پجے ہوندے سن۔ اسی انہوں نے پوچھا بھائی کی ہویا؟ انہوں نے کہا جی باہر تے گوڈے گوڈے پانی آ گیا ہے۔ تو سانو پوچھتے ادھر بارش نہیں ہو رہی، اسی کیا تاں نہیں ہو رہی؟ مصطفیٰ نے نو پراں بیچ چھڑیا ہے۔ تے اے جے سیلاب روکنا چاہندے ہو نا تے دا ایک ہی حال نے کہ سارے مل کے نا جی تے حضور دی بارگاہ چرچ کرو یا رسول اللہ سانو معافی عطا فرما چھوڑ۔ کیونکہ حضور خود فرماندن، صاحب شفا نے لکھا کہ سرکار فرماتے ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ، فرمایا زمین و آسمان کے درمیان کوئی شے ایسی نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ پانی نو ہی پتہ ہے حضور اللہ دے آخری نبی ہے۔ جتھے جاؤ اتھے چھوٹا جا سپیکر لے کے نا جی جتھے بھی سیلاب آ رہے اتھے بس خالی لبیک دا نعرہ لا چھوڑ، لبیک دا نعرہ لگدا رہے تے اللہ خیر فرما چھڑے گا۔ ان ظاہر ہے جس ملک دے اندر حضور دیاں گستاخیاں ہون جی اور رواں دنوں دے اندر جڑی مرزے نے گستاخی کیتی ہے 1350 سال دے اندر اس طرح دی گستاخی نہیں ہوئی۔ ایک تے اے گل، دوسری اس گستاخ نو بچان واسطے وڈے وڈے مولوی میدان وچ ہیں۔ ایک کراچی دا مفتی ہے، میں ان چیزوں وقت نہیں دیتا، کہنا چھڈو ساڈی منزل جڑی ہے جی وہ فلسطین ہے، ساڈی منزل قبلہ اول ہے، ساڈی منزل جڑا ہے نا کشمیر ہے، فلسطین ہے، عراق ہے، برما ہے، شام ہے، لبنان ہے۔ اسی پوری دنیا دے نظام دے بارے گل کردے ہیں کہ پوری دنیا دے اوتے حضور دا دین تخت آنا چاہیے ہے، لیکن یہ میرے منصب کا تقاضا ہے۔ ایک مولوی ہے کراچی دا مفتی فضل ہمدرد، دوجی پارٹی دا ہے، وہ کہندا ہے میں قرآن چک کے کہنا کہ مرزا جیلمی نے گستاخی نہیں کی۔ اسی طرح طارق مسعود بھی کہندا ہے، یعنی انہیں او لفظ حضور واسطے بولیا ہے کہ لوگ ساڑھے کو پوچھتے ہیں ایک باری دسو تے صحیح کی بولیا۔ اعلیٰ حضرت کو ایک فتویٰ آیا سرکار اعلیٰ حضرت کو، اس فتوے دے اندر حضور دے بارے کوئی نازیبہ جملہ لکھیا سی تے اعلیٰ حضرت نے وہ جواب دینا سی تے اعلیٰ حضرت نا جی انہوں ویکھ کے تے رونا شروع ہو گئے تے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری آنکھ اس لفظ کے اوپر پڑی کیوں ہے جس لفظ کے ذریعے حضور کی گستاخی کی گئی تھی۔ بڑا مومنانہ مشورہ ہے جی حکومت کو جی، تو حکومت وچ بھی وہ جڑے مرد بیٹھے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ پاکستان نہ ڈوبے اور پاکستان بچ جائے، یہ تانوں سوکھا جا فارمولہ پیش کر رہے ہیں جی۔ پنجتن پاک دی نگاہ دے صدقے نال ساڈی کسی نال ذاتی دشمنی نہیں ہے تے نہ ہی کسی نال ذاتی دوستی نے جی، جنوں منیا رسول اللہ دی وجہ تو منیا۔ مرزے نے جڑا لفظ استعمال کیتا جی ایک باری تانوں تاں دس رہے ہیں
کہ تانوں پتہ ہونا چاہیے ہے، اور کفر کو نقل کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ مرزے نے حضور کی ذات کے لیے لفظ دجال استعمال کیا، اور بعد میں کہتا ہے کہ ایک عیسائیوں نے اپنی کتابوں چ لکھیا ہے، تو عیسائیوں دی جان نو بھی انہیں خطرے چ پوایا ہے، حالانکہ عیسائیوں کی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی، انہوں نے خود آ کر میدان میں کہہ دیا ہے۔ اور مفتی فضل ہمدرد الو کا پٹھا کہتا ہے یہ گستاخی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تو فقیر پنجتن پاک کی نگاہ سے کراچی کا ٹکٹ میں خود کرواؤں گا، اگر تم لاہور آنا چاہتے ہو آنے جانے کا خرچہ میں دوں گا، کراچی میں بلانا ہے، جس دن چاہتے ہو جس گھنٹے میں چاہتے ہو، اس مسئلے کے اوپر آ کر حسن رضا نقشبندی تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ توجہ، تو اے کہنے کہ اے لفظ گستاخی نہیں ہے۔ صاحب شفا حضرت قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195 کے اوپر ایک مسئلہ ذکر کیا کہ اپنے زمانے دا وڈا مولوی سی تے وڈا فقیہ سی، اے تے انجینئر ہے نا، اے جیل عملہ تے ایدہ تے استاذ ہی کوئی نہیں، امام بخاری دے تے 4000 استاذ ہیں، انہوں پوچھئے تیرا استاذ کون ہے؟ وہ کہندہ تسی استاذ دی گل کر دو، میرا تے ابا ہی کوئی نہیں ہے۔ اتھے سامنے او دے گھر دے باہر جڑو میٹنگ ہوئی مسجد دے اندر، اور اس مسجد دے اندر حضور دی عزت دا مقدمہ پیش کیتا گیا، جیلم کے اندر، جس مسجد کے اندر حضور امیر المجاہدین نے بیٹھ کر قرآن حفظ کیا تھا۔ تے سانجی دیوار اگلی دیوار ہو دی سی، اتھے بیٹھ کے سامنے ایس ایچ او بیٹھا سی اللہ دیتا، تے نال ایک ڈی ایس پی اتھے دا بیٹھا سی۔ میں انہوں نے کیا جناب ڈی ایس پی صاحب تسی جیلم دے ڈی ایس پی ہو 2025 دے، اسی 1929 دا جڑا ڈی ایس پی ہے جنہیں حضرت غازی اسلام حضرت عاشق رسول فنا فی المصطفیٰ غازی علم الدین شہید دے حق دے اندر جڑا جلوس نکلیا سی، انہیں اس جلوس دے اتے پتھراؤ کروایا سی، او دا نام فردوس شاہ سی، تے او دی بادی زبان باہر آ گئی سی، او کتے دی موت مریا۔ میں کیا میں تو اس ڈی ایس پی نو بھی تاریخ دے اندر جاندہ ماں، اگر چاہنا ہے کہ قیامت تک تینوں سلام پیش کیتا جائے تے مرزا دی حمایت نہ کر، حضور دی عزت دا پیرا دے، قیامت تک تینوں سلام پیش کیتا جائے۔ ساڑھے مولوی ایک پولیس والا ویکھ کے دین نہیں بیان کر سکتے، ایتھے ایڈا وڈا فقیہ سی زمانے دا، انہیں تقریر دے دوران حضور نو خالی یتیم کہہ چھڑے جی رسول اللہ یتیم تھے۔ اے جڑے پورے پاکستان دے اندر مرزا دے جڑے حمایتی ہو، تیاری کر لو، تواڈے حوالے نال بھی اسی فتوہ تیار کر رہے ہیں، تے فتوہ اس جنے دی نگاہ دی برکت نال تیار کر رہے ہیں جیدہ نا امام ربانی ہے، جیدہ نا علامہ فضل خیر آبادی ہے، جیدہ نا پیر سید کفایت علی کافی ہے، اور جیدہ نا شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے، جیدہ نا امام احمد رضا ہے، تے جیدہ نا شہنشاہ بغداد غوث اعظم ہے۔ تسی بھی بچے لگ گئے ہو، تواڈا بھی اسی سیدھا تواڈا کم سیدھا پدرہ کر لینے ہیں، تانوں جے بڑی حمایت ہے، ایک دے اندر خان خوش ہے نا، کہندہ کل پہلے میں کلہ سا تا میرا برا بھی اندر آ گیا، تو تسی باہر کی لے رہے ہو، جاؤ جا کے اندر ہو دے نال بیٹھو۔ اس ملک کے اندر برٹش لا نہیں چلے گا، اس ملک کے اندر محمد عربی کا قانون چلے گا۔ اے سیلاب میں نہیں آندے، اے سیلاب تاں آئے کہ جنہوں ماں نے جم کے چٹیا نہیں، او مسجد دے امام صاحب نو آکے کہندہ ہے جی کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ میں کیا صحابہ نے 15,000 روپے دے کپڑے پائے سن جڑے تو پائے نے؟ صحابہ نے شادیاں دے ہوتے 70 لاکھ خرچ کیتا سی؟ کہندہ جی نہیں۔ میں نے کہا صحابہ نے جو ہے وہ 10 لاکھ ایک رات میں خرچ کیا، لٹایا، 20,000 دیوں روٹیاں کھا دیاں؟ کہندہ نہیں۔ تو میں نے کہا تو کھا رہا ہے،
کہتا جی قرآن میں تو نہیں نہ لکھا ہوا یہ حرام ہے، حدیث میں تو نہیں نہ لکھا ہوا حرام ہے۔ میں کہا تیری سالگرہ حلال، تیرا ویاہ جڑا 70 لاکھ دا حلال ہے، تیرا ولیمہ 20 لاکھ دا حلال ہے۔ او کمینیاں تینوں اعتراض کرن واسطے صرف مصطفیٰ دا میلاد نظر آیا ہے؟ تے پھر جدوں مولویہ نے کیا جی کل آنا جی تو انہوں ویکھ کے دساں گے کہ صحابہ نے میلاد منایا سی یا نہیں، تو پھر سیلاب بھی آنے سن نا۔ صحابہ دا میلاد ہے وے، حالت جنگ دے اندر حضرت عامر ابن اقوا کھڑے سامنے موت ہے جی، عرض کرتے ہیں حضور اللہم یا رسول اللہ خدا گواہ ہے، لولا انت مہتدینا، حضور خدا گواہ ہے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم مسلمان کیسے ہوتے؟ یہ کہتے ہیں اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ صحابی کہہ رہے ہیں حضور خدا گواہ ہے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ آپ نہ ہوتے اسی نمازیں کتھوں پڑھنیاں سن۔ ایک گل ہو گئی، حضور ہم نے آپ کے لیے مکہ چھوڑ دیا، ہم نے اپنی اولاد چھوڑ دی، ہم نے اپنا وطن چھوڑ دیا، چلتا کاروبار ہم نے آپ کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا ہجرت کرنی ہے، اسی کیا کرنی ہے؟ آپ کی مبارک ابرو کا اشارہ حرکت میں آیا، ہم نے جانیں قربان کر دی۔ لیکن آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ عامر ابن اقوا کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور ہم نے مکہ چھوڑا، حکم ہوا باپ کی گردن اتار کر لے، اور باپ کی گردن اتار دی۔ ہم نے اپنے سگے رشتہ دار قتل کر دیے چونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ یہ سارا کچھ ہم نے جلدی کیا، پھر بھی اگر 1 سیکنڈ دیر ہو گئی ہو تو حضور اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہ لگائیے گا، ہمیں فغفر، ہمیں معاف فرما دیجیے گا۔ تے تیرے کو 10 روپے نہیں خرچ ہوندے، تو حضور دے زمانے چوندا تو اتھے بدر ہی جا کے جانا دے نذرانے پیش کرنے سن۔ فتویٰ آیا جی کہ تلیتلی یہ دا نام ہے اور بڑا وڈا فقیہ ہے، اور اس نے رسول اللہ کو گفتگو کے دوران یتیم کہہ دیا، اور یہ کہہ دیا کہ حضور تو علی کے سسر ہیں۔ مسئلہ چل گیا جی، پہنچا کیروان دے قاضی بڑے وڈے ہوئے جناب، کیا بات ہے۔ مولوی دا نام ہے، او دا نام سی ابراہیم فزاری۔ انہوں نے کہا جناب مولوی نے تقریر کے دوران یتیم کہہ دیا، حکم کیا ہے؟ فقہاء نے فتویٰ دیا، فرمایا دھونڈلا چھوڑو، چاہے وہ کوئی چوڑا جیلمی کا حمایتی کراچی میں بیٹھا ہو، بلوچستان میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، کشمیر میں ہو، پنجاب میں ہو، گلگت میں ہو، بلتستان میں ہو، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، جو اس کا حمایتی ہے او دا تے لفظ ہی بڑا وڈا ہے، ایتھے تے یتیم کہن دے ہوتے اگلے نے دھونا لا چھڑیاں نے۔ تو اگر سیلاب کو روکنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو یہ ملک تباہ نہ ہو، اس کا ایک سادہ سا فارمولہ پیش کر رہے ہیں۔ جتنے گستاخ ہیں جن کے اوپر 295 سی تم نے لگائی ہوئی ہے، چھوٹا سا کام کرو، اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے انہوں ٹنگ چھڈو، پاکستان دے حالات بہتر ہو جان گے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اپنا اپنا رنگ ہے نا میلاد منانے کا۔ صحابہ نے میلاد منایا تھا کہ نہیں؟ میں نے کہا رسول اللہ کے وصال اقدس کے بعد جو پہلا میلاد منایا گیا وہ مسجد میں نہیں منایا گیا، وہ یمامہ کے اندر منایا گیا، اور اس میلاد کو منانے والے کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اور آپ نے سیف من سیوف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید کو پیغام بھیجا، فرمایا خالد جڑا مجرم ہوئے نا تو جڑا ملزم ہوئے او دی سزا ہے ہوندی کہ انہوں قید کیتا جائے، او دی روٹی پانی بند کر دیتا جائے۔ لیکن فرمایا حضور کی عزت کا مسئلہ، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ، حضور کی شان کا مسئلہ دنیا کے ہر مسئلے سے جدا گانہ حیثیت رکھتا ہے۔ فرمایا یہ پہلا ربیع الاول آ رہا ہے اور ہم میدان جنگ میں حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ فرمایا پہلا فیصلہ یہ ہے، یہ میلاد ہے جی، فرمایا بدری ہو یا غیر بدری وہ مدینے میں نہیں رہے گا، وہ حضور کا میلاد منانے کے لیے یمامہ میں پہنچے گا۔ اور دوسرا فیصلہ یہ ہے، فرمایا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے اس کو نہ قید میں رکھنا ہے نہ اس کو زندہ رکھنا ہے۔ اس مرتبہ ربیع الاول میں پہلی جنگ ہو رہی ہے، صدیق اکبر کی سیادت و قیادت و خلافت و امارت میں ہو رہی ہے، اور فرمایا اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے نہ اس کو قید میں رکھنا ہے نہ اس کو زندگی دینی
نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک ہی قانون ہے کہ اس کی گردن کو اتار دیا جائے۔ فرمایا یہ صدیق اکبر کا فیصلہ ہے، ہم تمہیں مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ جو 1500 سالہ جشن ولادت ہے، وہاں 36,000 ختم نبوت کے جو منکر تھے ان کی گردنیں اتار دی گئی، ربیع الاول میں اتاری گئی، میلاد کے مہینے میں اتاری گئی، صدیق اکبر نے اتروائی ہے، 80,000 کے لشکر میں جا کر دروازہ کھول کر اتاری ہے۔ حضرت ثابت بن قیس نے شہید ہونے سے پہلے خود کفن باندھا اور خوشبو لگائی۔ کسی نے کہا جناب یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا خوشبو لگا کر، کفن پہن کر، حضور کی ختم نبوت پر پیرا دے کر بتانا چاہتا ہوں حضور آ گئے۔ ہم تمہیں مشورہ دے رہے ہیں، چاہے وہ کنکھڑیا ہوئے، چاہے وہ ٹاکی پوش ہوئے، چاہے وہ 10% ہوئے، تیسرا تو ویسے اندر ہے۔ یہ جو کہتے ہیں اسی نہیں ہوں گے تو نظام نہیں چلے گا، ہم نے تو اس کا زمانہ بھی پایا ہے جس سے زیادہ طاقتور حکمران ہسٹری میں آیا ہی نہیں ہے، جنہیں بگٹی نو سجے کھبے کروا چھڑیا، جس نے جناب جو کہتا تھا وردی میرے لیے وہ کھال کی حیثیت رکھتی ہے وہ نہیں رہا، پیچھے ضیاء الحق نہیں رہا، اس تو پیچھے یحییٰ نہیں رہا، تے اس تو پیچھے جنرل اسحاق بھی نہیں رہا، اس تو پیچھے وڈے وڈے حکمران تے وڈے وڈے ڈکٹیٹر آئے، او نہیں رہے تے تسی بھی کوئی نہیں رہنا۔ جانے جانے حضور دی عزت تے کوئی گل کر جاؤ، حضور دی ختم نبوت تے گل کر جاؤ، تو انہوں اسی مشورہ دینے ہیں کہ جدوں جناب دن آندہ ہے نا جی او یوم قرارداد پاکستان پیش ہوتی ہے، تسی شاہین نو بھی باہر کر دے ہو، غوری نو بھی کر دے ہو، عبدالی نو بھی کر دے ہو، حتف نو بھی کر دے ہو، زرار نو بھی کر دے ہو، تو انہوں نے ادھر جناب انہوں نے ٹور دے ہو جناب اے سال پورا اندر رہے تاج اسی انہوں دھپ لوا رہے ہیں، انہوں نے باہر کر دے ہو، اس واری نہ سارے انہوں اندر رہن دے ہو، صرف جناب ڈی چوک دے ہوتے اور سپریم کورٹ دے باہر جڑیاں جیلان دے اندر جنہاں دے ہوتے 295 سی لگی ہے، انہوں نے رسول اللہ دی گستاخی کیتی ہے، انہوں نے قرآن دی بے ادبی کیتی ہے، یا کسی بھی نبی دی شان دے اندر انہوں نے گستاخی کیتی ہے۔ 12 ربیع الاول نو 6 ستمبر ہے، 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ ہے، یہ لمحہ دوبارہ نہیں آئے گا، پہلے 1400 آیا اگے 1600 آئے گا، نہ اسی 1400 دے اندر ساں نہ اسی 1600 دے اندر ہونا ہے، اے موقع اللہ نے قسمت اچھ لکھ چھڑیا ہے، تے 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر آپ کو ہم نسخہ بتا رہے ہیں، حضور دے گستاخہ نو ٹنگ چھڑو تے اقبال تو انو ضمانت دیندہ ہے، زان کے ملت را حیات از عشق اوست برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال چند آئے جے چند ہو کہ پاکستان پوری دنیا دا امام بن جائے تے حضور دی عزت تے پیرا دیو، پاکستان پوری دنیا دا امام بن جائے گا۔ بھائی حضور دی عزت دی گل ہوئے تے کتے نو سمجھ آ جاندی ہے، کتے نو سمجھ آ جاندی ہے، او کتے نو سمجھ آ جاندی ہے۔ امام شامی نے لکھیا ایک کتا پاگل ہو گیا، انہوں اگے ایک عیسائی نظر آیا، کتے نو نہیں پتا ہے کیڑے مذہب دے نال تعلق رکھتا ہے، کیڑی برادری نال تعلق رکھتا ہے، کتا باولا ہو گیا، کتے نے دے پیچھے دوڑ لائی، عیسائی دوڑدا پیچھے دشمن تے اگے دریا، انہیں دریا دے اندر چھال ماری اور ڈوب گیا دریا دے اندر، تھوڑی دیر بعد انہیں منہ باہر کڈیا، انہیں ویکھیا کتا اتھے ہی کھلوتا ہے، اور پھر ڈوبیا، پھر باہر نکلیا، انہیں ویکھیا کتا اتھے ہی کھڑا ہے، تے او دے دل وچ خیال آیا کہ اندر بھی مرنا ہے، باہر آ کے انہیں چک مار دینا ہے تے مر جاواں گا، تے انہیں کتے نال عربی زبان دے اندر گل کیتی۔ امام شامی نے لکھیا سبل الہدا دے اندر لکھیا ہے، مسجد نبوی دی لائبریری دے اندر کتاب پئی ہے رکھی ہے، او دے وچ لکھیا ہے، عربی دے اندر لکھیا، صدیاں پہلے دا واقعہ ہے۔ عیسائی کتے نو کہن لگیا اوے کتیا سن، میں اندر میں نو تیرنا نہیں آندا، میں نو غوطے لگ رہے ہیں، جان سارے نو عزیز ہوندی ہے، باہر آنا تو ماریں گا، اندر پانی میں نو غوطے دے رہا، جے تو میں نو نہیں نہ چھڑنا تو پھر سن انا فی ذمت محمد، میں اپنے آپ نو امام الانبیاء دے حوالے کر چھڑے آئے۔ اوے تسی تے کہندے ہو اسی مسلمان ہاں، میں تے تانوں کتے دی گل سنا رہے ہاں، اوے میں تے تانوں کتے دی گل
گل سنا رہا تسی تے کہندے ہو کہ اسی 7 سال مکے مدینے رہ کے آئے ہاں اوے تسی تے کہندے ہو ساڑے واسطے کعبے دا بوہا کھلیا ہے اوے تسی تے کہندے ہو کہ ہم بھی میلاد مناتے ہیں ہم جاتی عمرہ میں مناتے ہیں ہم شریف ہاؤس کے اندر مناتے ہیں اوے اللہ دے بندیو میں تے تنوں کتے دی گل دس رہا تو کتے نے عربی سنی عیسائی دے منہ چو سنی تو امام شامی نے لکھیا کہ کتا او دے وال منہ کر کے کھلوتا سی تو کتے نے اپنا سٹیرنگ موڑ کے تو پیچھے نو دوڑ لا چھڑی کہنے لگیا پتر میں تنو چھڑنا نہیں سی پر جنہ دا نا تو لے لیا انہیں دے سامنے میری گردن ہینج ہو گئی لو جی جڑا چاندہ ہے گستاخہ نو ٹنگنا چاہیدہ ہے او اپنا ہاتھ کھڑا کر نہیں انج نہیں ہاتھ پورا کھڑا کرنا ہے ہاتھ پورا کھڑا کرنا ہے اے قیامت والے دن اے ہاتھ قیامت والے دن پھر بولن گے یا اللہ کوئی گدڑ ہستے بولیا کوئی لومڑ ہستے بولیا کوئی گلی واسطے بولیا کوئی گٹر ہستے بولیا ساڑھے ہاتھ تیرے حبیب دی عزت واسطے بول رہے سن سبحان اللہ توجہ باقی رہ گیا مسئلہ ڈر دا روزانہ سڑک دے ہوتے ایکسیڈنٹ ہوندے جرنل اسپتال دے اندروں روزانہ لاشاں نکل دیاں کوئی بندہ یہ کہندا آج تو بعد میں سڑک تے نہیں جاواں گا روزانہ بندے مردن تے کسی نے سڑک چھڈی ہے تے میں کہا جلیا جے موت دی وجہ تو سڑک نہیں چھڈی جا سکتی تے موت دے ڈر تو کملی والے دا دامن کی میں چھڈیا جا سکتا ہے چلو جی چاندے ہو کہ گستاخاں نو ٹنگنا چاہیدہ ہے چاندے ہو ٹنگنا چاہیدہ ہے میں تا جناب سپریم کورٹ دی گل کیتی ہے تے پتہ نہیں صحابہ نے کتھے ٹنگیا ہے توجہ اے غلاف کعبہ ہے جی جدوں مکہ فتح ہو گیا سرکار نے فرمایا جڑا میرے دشمن دے گھر بھی داخل ہوئے گا انہوں معافی ہے لیکن 17 بندے نو معافی کوئی نہیں کیونکہ گستاخ ہیں نو انہاں چو ایک جڑا سی وہ بڑا پھرتیلا سی او دا نام سی ابن خطل او نا ایتھو پچھو کعبے دی جڑی دیوار ہے نا تا غلاف کعبہ دے پچھو نا اتے متعلقم بیستار الکعبہ او غلاف کعبہ دے نال نا چپک گیا لٹک گیا پیچھے ہو کے حضور دے صحابی انہوں نے نام ہے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے لنگدے لنگدے ویکھیا ہے کہ ایک حرام دا کعبے دی دیوار دے نال لٹکیا ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے حبیب جو آپ کا نہیں وہ باپ کا نہیں ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے لو جی حضرت ابو برزہ اسلمی نے کیا حضور لٹکیا ایک ادھے بارج کی حکم ہے شرعی مسئلہ ہے وہ کہ سین حرم دے اندر جو ہی نہیں مار سکتے حضرت ابو برزہ اسلمی نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا قانون کو ہاتھ میں سیدھا حضور کی بارگاہ میں گئے حضور بندہ لٹک رہا ہے کعبے دا غلاف ہونے انہوں نپیا انج کر کے تو کی حکم ہے سرکار نے فرمایا وڑ دیو وڑ دیو وڑ دیو وڑ دیو اقتلو ہو سرکار دا فرمان ہے بخاری کے اندر لکھا ہوا فرمایا وڑ دیو حضرت ابو برزہ اسلمی کے اندر میرے ذہن میں مسئلہ تھا کہ جون نہیں مارنا چاہیے لیک نہیں مار سکتے تاخ نہیں مار سکتے لیکن جس زبان نے یہ کہا تھا کہ سین حرم کے اندر کسی نو نہیں مار سکتے وہی زبان کہندی ہے وڑ دیو تو پھر حضرت ابو برزہ کے اندر میں تھلے بھی نہ اترن دیتا اتھا ہی وڑ چھڑیا جیسی بھی تو انہوں کہنے ہیں سپریم کورٹ دے باہر انہاں سارے نو ٹنگ دے ہو کی کرو گستاخاں نو حضور دے گستاخاں نو حضور دے گستاخاں نو 12 ربیع الاول نو حضور دے گستاخاں نو تے پاکستان بھی پھر انج اتے ٹر جائے گا انشاءاللہ IMF تواڈے قدمہ چاہ جائے گا جیڑے کہندن جناح اس پر حملہ برداشت نہیں ہے فوجی تنصیبات پر حملہ برداشت نہیں ہے میں نے کہا بہت اچھی بات ہے فوجی تنصیبات پر بھی حملہ نہیں ہونا چاہیے جناح ہاؤس پر بھی حملہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جن کے قدموں کے ساتھ لگنے والی گرد پاک کے صدقے سے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا جڑا انہوں دے خلاف بولے انہوں بھی کی کرنا چاہیے ٹنگ دینا چاہیے ٹھیک ہے جی اے میلاد دا چس آیا یا نہیں آیا یہ نصیب چمک گئے نا
نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر یہاں تیری سے مراد حضور نہیں ہے، یہ جنہوں نے کلام لکھا وہ ہمارے دادا استاد حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں۔ آپ ربیع الاول کے مہینے سے بات کر رہے ہیں، ربیع الاول کے مہینے سے بات کر رہے ہیں۔ ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس سوائے جہلمی کے، رمضان آئے شیطان اندر، ربیع الاول آئے شیطان دا پتر اندر، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نصیب بخت نصیب چمکے ہیں سنیوں کے، کہ عرش کے چاند محمد مصطفیٰ بہاراں بھی مسکرا پیاں، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آیا ہر تھاں سویرا ہو گیا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، نور کا نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے زمانے بھر کا، یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں، گیت ان کے ہم بھی گا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لو جی تانوں کوئی میلاد دا مزہ آیا کہ آئندہ میلاد ہونا چاہیے ہے، تو پھر 1500 سالہ جشن ولادت آ رہا ہے جی، 12 ربیع الاول نو تاریخ لبیک یا رسول اللہ، تانوں دس چھڑے گی میلاد کے میں منائی دا ہے۔